بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے بیٹھے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک چونٹی اپنے منہ میں ایک دانہ لیے سمندر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ چونٹی جب سمندر کے کنارے پر پہنچی تو ایک مینڈک سمندر سے باہر آیا۔ اس نے اپنا منہ کھولا اور چونٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور مینڈک سمندر کی گہرائی میں چلا گیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد مینڈک دوبارہ سمندر سے باہر آیا، اپنا منہ کھولا۔ وہی چونٹی مینڈک کے منہ سے باہر نکل آئی، لیکن اب چونٹی کے منہ میں وہ دانہ نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ آپ نے فوراً اس چونٹی کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی تم دانہ لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی اور کہاں گئی تھی؟ چونٹی کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، اس سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ وہی جگہ اس کی کل کائنات ہے۔ مجھے اللہ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔ اللہ نے اس مینڈک کو میرے ساتھ مامور کیا ہے۔ مینڈک روزانہ مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر تک لے جاتا ہے، پھر وہ مینڈک اپنے منہ اس پتھر کے سوراخ پر رکھ دیتا ہے۔ میں اس کے منہ سے نکل کر اندر جاتی ہوں، پھر وہ اناج کا دانہ میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں اور واپس مینڈک کے منہ میں بیٹھ کر باہر آ جاتی ہوں۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں بھی اللہ پاک کی ساری مخلوق کی دعوت کروں۔ حضرت سلیمان اللہ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے میرے مالک، مجھے اجازت دیں کہ میں تیری پوری مخلوق کو پورا سال کھانا کھلاؤں۔ اللہ نے وحی بھیجی کہ اے سلیمان، تم اس کی قدرت نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ہفتے کی اجازت مانگی۔ اللہ پاک نے پھر وحی بھیجی کہ سلیمان، تم اس کی قدرت نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ اے میرے پروردگار، مجھے صرف ایک دن کی اجازت دے دے کہ میں تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ بہرحال اللہ نے ان کو ایک دن کی اجازت دے دی تو آپ علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کی تمام ان چیزوں کو جو حلال ہیں، یعنی گائیں، بیل، بکریاں، دمبے اور پرندے وغیرہ، ان کو جمع کر لیں۔ جنات اور انسانوں نے مل کر ان تمام چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا اور ان جانوروں کو ذبح کر کے بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں۔ اس کے بعد دسترخوان پر کھانا لگا دیا گیا۔ دسترخوان بھی ایسا کہ اگر ایک طرف سے آدمی گھوڑا دوڑائے تو دوسرے کونے تک جانے میں اس کو 2 ماہ لگیں۔ جب تمام چیزیں تیار ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اے میرے پروردگار، میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ پاک نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان کی دعوت کھائے، کیونکہ آج ان کے لیے حضرت سلیمان کی طرف سے دعوت ہے۔ مچھلی نے سر اٹھایا اور دسترخوان کے ایک طرف سے کھانا شروع کر دیا۔ وہ کھاتے کھاتے دوسری طرف پہنچ گئی، یہاں تک کہ وہ مچھلی تیار کردہ سارا کھانا کھا گئی اور کہنے لگی، میرا پیٹ نہیں بھرا، مجھے اور کھانا کھلائیں۔ پھر کہنے لگی، اے سلیمان، آپ خوب جان لیجئے، جو کھانا آپ نے کئی روز سے بنایا اور اس کو تیار کرنے میں آپ کو کئی دن لگ گئے، اتنا کھانا میرا رب مجھے ایک دن میں 3 مرتبہ پہنچاتا ہے اور آج تک کبھی بھی اس میں کمی نہیں ہوئی۔ لیکن اے سلیمان، آج میرے کھانے کی کمی کا سبب آپ بنے ہیں، کیونکہ آج کا رزق آپ نے اپنے ذمہ لیا تھا اور آپ کی وجہ سے
ابھی تک میرا پیٹ نہیں بھرا۔ مچھلی کی یہ باتیں سن کر حضرت سلیمان اسی وقت سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کی روزی کے ساتھ۔ مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے۔ بے شک ہمارا رازق اور خالق اللہ تعالیٰ کی ہی پاک ذات ہے، لیکن اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔